انہوں نے کہا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میری بہنوں کو کہو میرے لیے آواز اٹھائیں کہ میرا علاج کروائیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل جو میرے ڈاکٹر ہیں ان کو میرے تک رسائی دی جائے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ میری بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم تک پہنچائی جائیں کہ وہ دیکھیں کہ میرے بلڈ چیک کروائیں. اس سے ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا بلڈ ٹیسٹ چیک کروائیں، کہ مجھے جو ٹیسٹ ہے اس کی رپورٹ چیک کرائیں؟ کہ عمران خان نے کہا کہ 2 ہفتے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، 2 ہفتے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں سپرنٹینڈنٹ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. ہمیں یہ سمجھائیں کہ 2 ہفتے سپرنٹینڈنٹ نے عمران خان کو ڈاکٹر تب کیوں نہیں بلایا تھا. ہم الشفا آئی ہاسپٹل پنڈی کی نہیں بات کر رہے، تو یہ کیوں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں نہ فکر کریں، گارنٹی دی ہے محسن نقوی نے کہ شفا انٹرنیشنل میں ہی علاج ہوگا. ہماری کنڈیشن تھی اور یہ ابھی بھی قائم ہے. ہم کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے. ہمیں کیا پتا کس بیچارے ڈاکٹرز کو ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہوگا، ان کو بھی پریشر ڈال دیں. اب یہ رپورٹ آئی ہے جو پبلک ہوئی ہے، یہ ایک مذاق ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ جن ڈاکٹرز نے سائن کیا آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کیسے ڈیمیج کی ہے. اس کے اندر صرف کلینکل، یعنی ایک ہے کلینکل ہوتا ہے، صرف کلینکل ایگزامینیشن ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ ڈائگنوسس بھی نہیں دکھا رہا کہ ڈائگنوز کیا ہے، کیا ٹیکہ لگایا، زہر کا ٹیکہ لگایا، کیا لگایا، ہمیں نہیں پتا. کیونکہ یہ کیپیبل ہے، یہ مارتے، آپ کو پتا ہے نا کتنے لوگوں کو زہر دے کے مارا، ہمیں نہیں پتا. ہم نے منع کیا تھا. اور جو ڈاکٹر عاصم کا کہہ رہے ہیں، انہوں نے، آپ ان کی ویڈیو دیکھی، انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ میں اب ایک فون پہ کہہ رہے ہیں یہ وہ تو کتاب میں پڑھ کے بھی کہہ سکتے ہیں. خان صاحب نے مجھے کہا سب سے پہلے جو بات کی جو میں نے نہیں بتائی کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی وہ بتانے کی. میں نے ان کو بھی جیل میں کہا تھا کہ میں یہ بات نہیں کروں گی. باہر نے کہا جی کرو، اور میں نے کہا میں نہیں کروں گی. مگر آج جب یہ ساری میں چیزیں دیکھی ہیں اور جو ان کی حالت ہے، انہوں نے مجھے کہا، کہتے یہ مجھے مار دیں گے، انہوں نے مجھے مارنے کا پلان کیا ہے اور عاصم منیر اس کا ذمہ دار ہوگا. اور میں نے کہا میں کیوں کہوں مار دیں گے؟ کہتے کہو کہ مجھے مار دیں گے، یہ مجھے مار رہے ہیں، یہ مجھے مار دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اڈیالہ گئے تھے اس امید میں کہ آج عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات فیملی کی ہو جائے گی، لیکن تاکہ ہم بھی جا کے دیکھ سکیں کہ ان کی کیسی طبیعت ہے. لیکن نہ تو صرف انہوں نے، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم 4 بجے ادھر پریس کانفرنس کریں گے اڈیالہ کے باہر. لیکن آپ کو پتہ ہے آج چکری پہ انہوں نے روک دیا. ہم جب وہاں سے مڑ کے جانے لگے تو انہوں نے ہماری گاڑی کو سیل کر دیا. 4-4.25 گھنٹے وہ ہمیں وہاں سے ہلنے نہیں دے رہے تھے، کہ اسی ڈر میں کہ ہم نے کہا بھی کہ ہم اڈیالہ نہیں جائیں گے. ہمارا خیال تھا ہم بنی گالہ واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ اہم اگر انہوں نے ملاقات نہیں کرنے دینی، ہمارے لیے زیادہ اہم آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا تھا، پریس کانفرنس کرنی تھی. ہم چاہے عمران خان کی جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی وہ آپ تک پہنچا سکیں. آج بشرا بی بی کی بیٹی اور ان کی بھابھی ان سے ملاقات کر کے آئی ہیں، اور آپ کو پہلے میں بتا دوں کہ ان کی جو بیٹی ہیں انہوں نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میری بہنوں کو کہو میرے لیے آواز اٹھائیں کہ میرا علاج کروائیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل جو میرے ڈاکٹر ہیں ان کو میرے تک رسائی دی جائے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ میری بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم تک پہنچائی جائیں کہ وہ دیکھیں کہ میرے بلڈ چیک کروائیں. اس سے ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا بلڈ ٹیسٹ چیک کروائیں، کہ مجھے جو ٹیسٹ ہے اس کی رپورٹ چیک کرائیں. وہ حصہ تو میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ آپ کو بتا دیں گی. میں آپ کو جو پچھلے تھوڑے سے دن ہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے جو تھوڑے سے پوائنٹس بتائے ہیں کہ محسن نقوی نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے. دیکھیں ہم آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے اوپر اس طرح میں تو کبھی آگے بات نہیں کرتی. کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم فوکس رکھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا ڈاکٹرز نے مشورہ دیا تھا، ساروں کو پتہ ہے، اور آپ اور ہم جب علاج کروانے جائیں گے کیا ہمیں تسلی ہوگی کہ جیل کی اس جگہ پہ علاج کروائیں جہاں پہ ان کے پاس فیسلٹیز نہ ہو، اور اتنا نازک معاملہ جو آنکھ کا ہو.
کیا آپ کا خیال ہے کہ ہمیں جیل پہ اعتبار کرنا چاہیے جس طرح ہم ہل گئے تھے جب سلمان صفدر صاحب نے آ کر ہمیں سپریم کورٹ کے بعد علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے جو ڈیٹیلز بتائی تھیں کہ عمران خان نے کیا کیا کہا. دیکھیں 3 سال سے وہ ان کے لائر ہیں, وہ بہت اچھی طرح عمران خان کو جانتے ہیں, ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ آج تک عمران خان, بلکہ مشکل ہوتا ہے عمران خان سے بات کرنا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عظمیٰ تو جا کر پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ آپ کو مجھے لگتا ہے تھوڑی سی کھانسی آئی ہے, تو آگے سے عمران خان اس کو بھی کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہے, میں نے دوائی لے لی ہے. اس قسم کا انسان جب کہتا ہے کہ بیٹھ کے کہیں کہ میں 3 مہینے سے مجھے تکلیف تھی, انہوں نے کہا تھا سلمان صفدر کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری ویژن بالکل ٹھیک ہے, اور 3 مہینے سے مجھے یہ تھوڑا تھوڑا شروع ہوا آنکھ میں, تو مجھے ڈراپس دے رہے تھے. لیکن جس پہ تکلیف اور ہمارا دل ٹوٹا ہے وہ یہ تھا کہ عمران خان نے کہا کہ 2 ہفتے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, 2 ہفتے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, اور میں سپرنٹینڈنٹ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. ہمیں یہ سمجھائیں کہ 2 ہفتے سپرنٹینڈنٹ نے عمران خان کو ڈاکٹر تب کیوں نہیں بلایا تھا. 2 ہفتے وہاں 10-15 کیمرے لگے ہوئے ہوں گے, 50 کیمرے لگے ہوئے, کیا ان ساروں کو کہاں تک وہ فیڈ جاتی ہوگی عمران خان کی, کہاں سے مانیٹر ہو رہے ہیں. پھر آپ یہ بتائیں کہ جب اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ عمران خان کو نظر نہیں آ رہا آنکھ میں؟ کیا کس نے آرڈر دیا کہ آپ عمران خان کو طبی امداد نہ دیں اور نہ رسائی دیں ڈاکٹر تک؟ 2 ہفتے کے بعد ڈیلے کر کے عمران خان نے تو, سلمان صفدر کہتے ہیں 3 دفعہ کہا کہ سلمان اکرم راجہ کو جا کے کہیں کہ اس کے اوپر کرمنل نیگلیجنس کا کیس کریں. تو عمران خان کہہ رہے ہیں کرمنل نیگلیجنس, ہم کہہ رہے ہیں کرمنل ایکٹ. یہ نیگلیجنس نہیں تھی, یہ جان بوجھ کے کیا گیا. اور آپ اب ہمیں کہیں گے کہ جو ڈاکٹر کی ٹیم ہم جیل میں بھیج رہے ہیں آپ اس کو قبول کریں, ان کی رپورٹس قبول کریں. ہم نے بڑا کلیئر مطالبہ دیا تھا, اور اسی پہ ہم ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ بیسٹ پاسبل جگہ جہاں پہ اس کا علاج ہو سکتا ہے وہاں پہ ڈاکٹر بھی بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں جو یہ دیکھ سکتے ہیں. جہاں پہ یاد رکھیں صرف آنکھ نہیں عمران خان کی دیکھنی, وہ ہے شفا انٹرنیشنل اسلام آباد. ہم نے یہی مطالبہ سب کے سپریم کورٹ کے سامنے, جس نے ہمارے سے پوچھا ہم نے یہی بتایا کہ شفا انٹرنیشنل میں کیا عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر ساتھ ہوئے, ان کے ڈاکٹر ساتھ عاصم یوسف یا ڈاکٹر فیصل سلطان اور فیملی ممبر. ہمیں ہمارا رابطہ یہ پارٹی والے جب ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, تو اس کے اندر ہمیں جو میسج دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, وہ تیار ہیں کہ آپ شفا انٹرنیشنل میں ہم علاج کروا دیں گے, یہ ہمیں کہا گیا تھا. تو پھر کنفیوژن آ گئی کہ شفا انٹرنیشنل, پھر ہم ان سے پوچھتے تھے کہ شفا انٹرنیشنل ہے, الشفا پنڈی نہیں ہے یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا, ہم نے کہا فیملی ممبر, آپ کو پتہ ہے یہ ساری میں ٹویٹس کر چکی ہوں, جو بات ہوتی تھی میں ٹویٹ کر دیتی تھی. اس کے اندر ہم نے کہا فیملی ممبر, ہم نے کہا ایک ڈاکٹر, ہم نے کہا عاصم یوسف کو بھیجتے ہیں. فیملی ممبر ہم نے کہا ڈاکٹر عظمیٰ کر دیتے ہیں. ہمیں باہر واپس پیغام آتا ہے نہیں جی وہ بالکل انکار کر رہے ہیں کہ کسی فیملی بہنوں کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی. ہم نے فوراً کہا کہ ڈاکٹر نشرم برقی جو اس وقت USA سے پاکستان آئے ہوئے ہیں, ہم نے فوراً ان کا نام دے دیا کہ ڈاکٹر برقی وہاں پہ ہوئیں گے, ہمارے کزن ہیں, ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں. جیسے ہی ان کا نام دیا پھر فون آتا ہے, نہیں سوری میں آپ سے مس آؤٹ کر رہی ہوں. پہلے جب انہوں نے کہا, پہلا جو میسج آیا کہ جی جو 2 ڈاکٹر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں دیکھیں گے وہ ہمیں قبول نہیں ہے, تو اور نام دیں ریٹنا اسپیشلسٹ کے. تو ڈاکٹر ہمارے ڈاکٹرز نے اور نام دے دیے, ان کو کیا پتا یہ کیا کر رہے ہیں, جب تک ان کو قبول نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ہم پھر بھی فلیکسیبل, ہم بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. انہوں نے ایڈیشنل ڈاکٹرز کے نام دے دیے. اس کے بعد
مجھے فون آتا ہے کہ جی اب یہ ہے کہ ڈاکٹر برقی بھی قبول نہیں ہے. اب میں نے کہا کہ ڈاکٹر برقی کیوں قبول نہیں ہے؟ پھر فون آتا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے. آپ غور سے سنتے جائیں. جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ قاسم زمان کو آپ بھیج دیں. تو ہم نے آپس میں بات کی اور قاسم زمان کہاں ہیں؟ یہ کھڑے ہیں. ہم نے آپس میں فوراً مشاورت کی کہ قاسم زمان نے بھی کہا کہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں تو میں کیسے جا کر وہاں پہ جیل والے کیوں بات کر رہے ہیں. ہم تو ابھی ہمیں کہا گیا کہ گارنٹی دی گئی ہے. میرے خیال میں 2-3 دن پہلے جب یہ محسن نقوی جا رہے تھے سری لنکا کی جائے, انہوں نے کہا جی وہ جہاز میں چڑھنے سے پہلے انہوں نے کہا ہے, انہوں نے گارنٹی دی. اب یہ غور سے سنو جو مجھے میسج ملا, میں صرف وہ بتا سکتی ہوں جو مجھے میسج دیا گیا. میں نے کہا یہ الشفا کا کیوں رات کو آ رہا تھا. ہم آپ کو باری باری کہہ رہے ہیں کہ ہم شفا انٹرنیشنل کی بات کر رہے ہیں, ہم الشفا آئی ہاسپٹل پنڈی کی نہیں بات کر رہے. تو یہ کیوں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں نہ فکر کریں, گارنٹی دی ہے محسن نقوی نے کہ شفا انٹرنیشنل میں ہی علاج ہوگا. ہماری کنڈیشن تھی اور یہ ابھی بھی قائم ہے. ہم کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے. ہمیں کیا پتا کس بیچارے ڈاکٹرز کو ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہوگا, ان کو پھر بھی پریشر ڈال دیں. ہم نے بڑا کلیئر کہا تھا, ہماری ایک ان کے پرسنل ڈاکٹر اور ایک فیملی ممبر. جب ہم فیملی ممبر جو بتاتے ہیں آپ انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم سلیکٹ کریں گے. ہم اس لیے الرٹ ہوئے کہ یہ ہمارے جو فیملی ممبر جو ڈاکٹر ہیں یہ اس کو انکار کر رہے ہیں. ہمارے کیوں, یہ کون ہوتے ہیں بتانے والے کہ آپ کے یہ, پہلے تو چلو بہنوں کی کیٹیگری آپ نے نکال دی کہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ نہیں جا سکتی, کہ جی بہنوں کو قبول ہی نہیں ہے, ہم ان کو بالکل بھی نہیں ملنے دیں گے. ہم نے بہنیں ہی نکال دی بیچ میں سے. جب ہم ڈاکٹر نشیرم برقی کا کہہ رہے ہیں, نہ وہ کس سیاست میں ہیں, وہ امریکہ سے آئے ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, پروفیشنل ہیں, آپ نے ان کو بھی قبول کر دی, ان کی بھی کلیئرنس نہیں ہے. ڈاکٹر برقی ہو گیا, قاسم ہو گیا, یہ ہمارے ساتھ عمران خان کے ساتھ جیل کورٹ میں بھی جاتے رہے. اب میں چاہتی ہوں کہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ آپ کو بتائیں کہ یہ جو رپورٹس وغیرہ جو انہوں نے دکھائی ہیں وہ یہ ڈاکٹر عظمیٰ بتائیں گی. دوپہر کو مجھے ایک پی ٹی آئی رہنما کی کال آئی. اس نے کہا کہ آپ گو ہیڈ دیں, ہم قاسم زمان کو بھیجتے ہیں اور وہ چلے جائیں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں, اور میں کہ قاسم نے کیا کہتا ہے, وہ قاسم باتیں کریں گے خان صاحب سے. میں نے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے, ہم خان صاحب کو کے لیے باتیں کرنے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں, ہم ڈاکٹر کو بھیجنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں کسی پر اعتبار نہیں ہے. ہم کسی سرکاری فوجی ادارے کے انسان کو, ہم پولیس کو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے, ہمیں اعتبار نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو اگر ڈاکٹر برقی کو بھیج دے اور ڈاکٹر عاصم کو بھیجے. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر برقی کی اجازت نہیں ملی. تو میں کہا ڈاکٹر عاصم کم سے کم ان کو تو بھیجنا ہے. پھر فون آئے, آتے جا کہتے پوچھتے ہیں, پھر پوچھنے گئے, پھر بار بار کہتے ہیں عاصم کو نہیں, عاصم بھی نہیں جا گا. میں کہا پھر تو ہم ٹرسٹ نہیں کریں گے. میں کہ بیچارے, مطلب ہمیں تو پتہ ہے, آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ جب یہ ظلم کرتے ہیں, جب یہ ملٹری جب ظلم پہ آتی ہے تو وہ تو جج ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, وہ تو بول ہی نہیں سکتے, جو فیصلہ ہوتا ہے وہی لکھتے تھے, گھر بچوں کے اوپر بندوقیں رکھتے تھے یہ. تو میں کہ بیچارے ڈاکٹرز کیسے یہ علاج کر سکیں گے. تو ہم صرف اس کو بھیجیں گے جو ہمارا ٹرسٹڈ ڈاکٹر ہے, جو ہمیں پتہ ہے ان کے برداشت کر سکے گا. پھر کہتے ہیں نہیں, اچھا پوچھتا, اچھا چلے آپ نہیں جائے گا, فیملی کوئی نہیں جائے گی, ڈاکٹر عاصم چلے جائے. میں کہ چلے ایک کر دیں, عاصم چلے جائیں. پھر پتہ کرنے گئے تو کیا وقت ہوئے گا, 5 بجے شام مغرب سے پہلے. ہاں, اس کے بعد انہوں نے واپس نہیں جواب آیا. انہوں نے جو پتہ کرنے گئے واپس نہیں آیا. پھر ہم نے سوچا کہ ابھی ہو رہی ہوگی ان کی. اس کے بعد اچھا, اور وہی ہوا جس کو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جو رپورٹ آئے گی, اور ویسی ہی رپورٹ آئی. اب یہ رپورٹ آئی ہے جو پبلک کی ہوئی ہے, یہ ایک مذاق ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ جن ڈاکٹرز نے سائن کیا, آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کیسے ڈیمیج کی ہے. اس کے اندر صرف کلینکل, یعنی ایک کلینکل ہوتا ہے, صرف کلینکل ایگزامینیشن ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ ڈائگنوسس بھی نہیں دکھا رہے کہ ڈائگنوز کیا کیا ہے. ٹیکہ لگایا ہے, یہ ٹیکہ ایسے تھوڑی لگے گا اور کوئی میجک ہوئے گا کہ ایک ٹیکے سے پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ اتنی مزاحیہ
रिपोर्ट है, शर्म भी आई कि हमारे डॉक्टर्स ये कैसे लिख सकते हैं। और ये जो टीका है ना, ये ऐसे नहीं होता कि जेल भेज दो, उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसकी सुपरविजन होती है, ये जेल में नहीं हो सकता। तो इससे हमें कुछ यकीन ही नहीं आ रहा, क्या टीका लगाया, जहर का टीका लगाया, क्या लगाया हमें नहीं पता, क्योंकि ये केपेबल है, ये मारते, आपको पता है ना कितने लोगों को जहर दे के मारा, हमें नहीं पता, हमने मना किया था। और जो डॉक्टर आसिम का कह रहे हैं, उन्होंने, आप उनकी वीडियो देखी, उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि मैं, अब एक फोन पे कह रहे हैं ये वो तो किताब में पढ़ के भी कह सकते हैं। खान साहब ने मुझे कहा, सबसे पहले जो बात की जो मैंने नहीं बताई, कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी वो बताने की, मैंने उनको भी जेल में कहा था कि मैं ये बात नहीं करूंगी बाहर। ने कहा जी करो, और मैंने कहा मैं नहीं करूंगी। मगर आज जब ये सारी मैं चीजें देखी हैं और जो उनकी हालत है, उन्होंने मुझे कहा, कहते ये मुझे मार देंगे, इन्होंने मुझे मारने का प्लान किया है और आसिम मुनीर इसका जिम्मेदार होगा। और मैंने कहा मैं क्यों कहूँ मार देंगे, कहते कहो कि मुझे मार देंगे, ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझे मार देंगे। ये छुपा क्यों रहे हैं कि इमरान खान तक ना डॉक्टर जा सकता है, इमरान खान का ना कोई देख सकता है, छुपाया क्यों हुआ है इमरान खान को? और अपना पूरा मैन्युफैक्चर करके अपने 2 बंदे भेज दो, उस बेचारे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी इनको चैलेंज करने के लिए, पता नहीं क्या धमकियां देते हैं। इसलिए या ये छुपा रहे हैं कुछ, और ये अगर नहीं छुपा रहे तो मोहसिन नकवी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बैठ के, उनको कहें कि नहीं अगर डर लग रहा आपको इमरान खान से, नहीं आप खौफजदा, इंटरनेशनल शिफा इंटरनेशनल में उनको फौरी तौर पे ले जाया जाए, उनके अपने मॉलेज को वहाँ होना चाहिए, जो स्पेशलिस्ट हैं निगरानी डॉक्टर आसिम यूसुफ करेंगे। अगर चाहते तो हम दोनों डॉक्टर जाएं, लेकिन ये तो तुम्हारे से 3 दिन से नेगोशिएशन में कर करके इन्होंने जीरो कर दिया। तो इनकी हरकतें देखें, झूठे लोग शुरू कहाँ से करके जी कमिटमेंट गारंटियां, और उसके बाद करके रिजेक्ट हो रहे हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली और जीरो कर दिया, और फिर ये ड्रामा रचा दिया।